جب ہارون اور برہان سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سینکڑوں پنڈت ذات ہمایوں کے گرد جمع ہیں۔ سلطان محمود نے ہارون کو دیکھتے ہی خوشی سے کہا، تم بھی آ گئے ہارون، کیا تم نے بندرگاہ فتح کر لی؟ ہارون نے ادب سے سر جھکا کر عرض کیا، جی ہاں، اقبال سلطانی سے بندرگاہ فتح ہو چکی ہے۔ اس وقت خشکی اور سمندر دونوں پر جہاں پناہ کا قبضہ ہو گیا ہے۔ سلطان مسرت سے بولے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بے پایاں انعام و احسان ہے۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہارون، چندر موہنی بھی مل گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ہارون کے چہرے پر مسرت کی چمک دوڑ گئی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فکر ہے کہ اعلیٰ حضرت کی محنت رنگ لائی۔ سلطان محمود غزنوی نے تب مسکرا کر پوچھا، تم نے یہ چھوٹا مندر دیکھا ہے ہارون؟ ہارون نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، نہیں عالم پناہ، ابھی تک نہیں دیکھا۔ سلطان بولے، بے شک تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ اس میں ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اس مندر کے این بیچ میں ایک سیاہ بت قائم ہے جو کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں، مالک ہے۔ یہ پنڈت کہتے ہیں کہ یہ بت صدیوں سے اسی طرح قائم ہے اور اسی کا قائم رہنا اس کا معجزہ ہے۔ آؤ میں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان محمود مندر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہارون اور برہان ان کے پیچھے چلے، ساتھ سلطانی رسالے کے چند سوار اور چند پنڈت بھی ہو لیے۔ جب وہ مندر میں داخل ہوئے تو ہارون نے دیکھا ایک سیاہ بت واقعی مندر کے این درمیان فضا میں معلق کھڑا ہے۔ دیواریں، چھت اور فرش سبھی سیاہ رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ہارون اور برہان دونوں نے گہری نگاہوں سے ہر طرف دیکھا، کہیں بھی کوئی رسی، لکڑی یا آہنی سہارے کا نشان تک نہ تھا۔ سلطان نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، دیکھا تم نے ہارون؟ ہارون نے جواب دیا، جی دیکھا پیر و مرشد۔ بے شک عقل حیران ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا راز ہے، کس چیز پر بت قائم ہے۔ سلطان محمود نے فرمایا، ہم بھی مدت سے غور کر رہے ہیں مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اگر دھرم پال ہوتا تو شاید یہ معمہ حل ہو جاتا۔ ہارون نے کہا، بہت ممکن تھا مگر وہ قید میں ہے۔ سلطان نے پوچھا، ابھی تک قید ہی ہے؟ برہان نے عرض کیا، جی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس جگہ قید ہے۔ سلطان محمود بولے، بات یہ ہے کہ ابھی تک لمحہ بھر کا اطمینان نصیب نہیں ہوا، اسی لیے اس کی تلاش نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ اب سراغ لگایا جائے گا۔ ہارون نے سوال کیا، مہاراجا کا کیا انجام ہوا؟ ذل الہی۔ سلطان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، معلوم ہوا ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا۔ افسوس، اگر وہ مصالحت پر آمادہ ہو جاتا تو نہ سومنات کا یہ انجام ہوتا، نہ وہ خود ہلاک ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی وقوع میں آیا۔ ہارون نے عرض کیا، جہاں پناہ، اس نے اپنے لشکر کی کثرت پر غرور کیا اور غرور اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں، یہی اس کے انجام کی بنیاد بنا۔ سلطان محمود غزنوی نے گہری سنجیدگی سے فرمایا، کبریائی تو صرف خداوند ذوال جلال کی چادر ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس پر اس کی ناراضی نازل ہو اس کا انجام ایسا ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ خیر ہم اصل بات سے ہٹ گئے، گفتگو تو اس مالک بت کے بارے میں تھی۔ ہارون نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی ہاں، جہاں پناہ۔ ذرا اجازت دیجیے، میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی باریک تار یا آہنی سہارا تو نہیں جس پر یہ بت لٹک رہا ہو۔